پتا تھا اب کل جنگ میں جو بھی ہوگا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ ابو جہل مرے گا، اتنا تو طے ہے. کیوں؟ غیب داں رسول نے ایک رات پہلے ہی بتا دیا ہے، اور وہ بھی لکیر کھینچ کر بتایا. اب یہ ایک چیز تھی، صحابہ کا حوصلہ بڑھا ہے. جب واپس آئے رات کو، کافی رات ہو چکی تھی، حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے. دعا میں جو مناجات اپنے رب سے کر رہے تھے وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے، مولا تیرے یہ بندے، عاجز بندے تیرے دربار میں آئے اور سبوں نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی محنتیں پیش کر دیں، میدان تک آ گئے. اب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا، حضور یہ کہہ رہے اپنے مولا سے، اے رب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا، لن تعبد ابدا، پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو سکے گی، قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی. یہ شان محبوبی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے. ابھی دعا سے آپ نے سر اٹھایا، بہت تیز بارش شروع ہو گئی. رات کے وقت بارش شروع ہو گئی. بارش ہونے کے بعد حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور صحابہ سے کہا اللہ کی پہلی مدد آ چکی، اللہ کی پہلی مدد آ چکی. صحابہ نے محسوس کیا. کیوں جانتے ہیں؟ اس بارش کا اثر یہ ہے کہ جو ان کی ریتیلی زمین تھی صحابہ کی، وہ مضبوط ہو گئی، اور ان کفار کی مٹی والی زمین کیچڑ سے پھسلنے لگ گئی. اب ان کے گھوڑے پھسلتے تھے، ان کے پیر پھسلتے تھے. اب یہاں صحابہ، ریت میں اگر پانی جم گیا تو ریت مضبوط ہو جاتی، اور یہ ایسی مضبوط ہو گئی کہ اس پر دوڑیں بھاگیں کچھ بھی کریں کچھ فرق نہیں پڑتا. اور ادھر کیچڑ اتنا تھا کہ وہ پیر رکھے تو پھسل کر گر جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اللہ کی پہلی مدد آ گئی. دوسرا دن آیا، یہ 17واں رمضان المبارک ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے وقت صحابہ کی صفوں کو ترتیب دینا شروع فرمایا. اس میں 313 صحابہ کرام تھے. وہ بڑے خوش نصیب صحابہ ہیں، اور بلکہ وہ بڑے عظیم المرتبت صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی جنگ میں آئے اور اسلام کا پرچم لہرانا تھا. یہ وہ تاریخ ہے جہاں سے شوکت اسلام دوبالا ہو گئی. آج سے اسلام کی عزت میں جو روشنی آئی ہے، یہ ایک الگ تاریخ ہے، ایک الگ تاریخ. اس لیے 17 رمضان المبارک یہ عام تاریخ نہیں ہے. ہاں، یہ تاریخ اسلام کی شان و شوکت کو بلند کرنے والی تاریخ ہے. صبح صفیں ترتیب دی گئیں. جب صفیں لگیں تو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں. ان صفوں میں صحابہ میں ہیں، بچے بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں، بوڑھے بھی آئے ہیں. حالانکہ بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن کچھ صحابہ جو ضد کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی عمر 13 اور 15 سال کے بیچ کی تھی، یہ بھی صفوں میں کھڑے ہو گئے حضور پاک کے سامنے. حضور نے انہیں اجازت دی، ان کے شوق کی وجہ سے، ان کے رونے کی وجہ سے. اب جنگ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ہوتا کیا تھا، مقابلے میں ایک ادھر سے آتا، ایک ادھر سے آتا، یا 2 ادھر سے آئیں تو 2 ادھر سے، 3 ادھر سے آئیں تو 3 ادھر سے. شروعات تو کفار مکہ نے اس طرف سے بڑے ان کے جو پہلوان تھے ان کو بھیجا. اس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور ایک بڑا کافر پہلوان. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں سب سے پہلے جنہیں اتارا وہ مولا کائنات حیدر کرار تھے. علی مرتضیٰ کو سب سے پہلے میدان میں اتارا. ان کے بعد دوسرے نمبر پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ تینوں اپنے زمانے کے ایسے قوی اور مضبوط لوگ تھے کہ ان کے مقابل میں جلدی کوئی آتا نہیں تھا. لیکن ان تینوں میں سب سے کم عمر حضرت علی کی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت بڑی کم تھی، یعنی تقریباً آپ کی عمر 24 سال کے آس پاس، 24 سے 25 سال کی جوانی تھی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ادھر سے جو مقابل میں آئے تو سب سے پہلے جب مقابلہ ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آیا تھا وہ ایک ہی وار میں ختم ہی ہو گیا، اور حضرت علی کے مقابل میں جو پہلوان آیا اس نے لڑنے سے انکار کیا، کہا کہ میں بچوں سے نہیں لڑوں گا، میرے مقابل کا کوئی بڑا آدمی بھیجا جائے، کیونکہ حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی۔ اس نے کہا کہ میں چھوٹی عمر والوں سے، بچوں سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے بچوں سے پہلے نپٹ لے، بڑوں کو بعد میں بھیجا جائے گا۔ اور وہ کیا نپٹتے، کیا مولا کائنات حیدر کرار کبھی وہ ان کے سامنے کوئی مقابل میں آ سکا؟ یہاں تک کہ خیبر کے جنگ کے موقع پر فرمایا گیا حضرت علی کے سامنے جب مرحب ایسا پہلوان آیا تھا جو 1000 آدمیوں سے تنہا لڑتا تھا، وہ حضرت علی کے سامنے آیا تھا، وہ بھی لوہے کی ٹوپی، اس کی سب سے مشہور ٹوپی تھی لوہے کی، پہن کے رہتا لوہے کا زرہ، اور حضرت علی اس کے مقابل میں آئے۔ اس وقت حضرت علی کی حالت تو یہ تھی کہ آنکھیں لال ہو گئی تھیں، آشوب چشم کی بیماری تھی اور بخار تھا، بخار بھی ہے اور آنکھیں لال تھیں وہ خیبر کے موقع پر۔ تب حضرت علی نے مرحب کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ ذوالفقار حیدری، جو تلوار ہے آپ کی، اٹھا کر جو مرحب کے سر پر مارا تھا تو وہ لوہے کی ٹوپی تک 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ وار کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے کوئی بچ پائے گا؟ یہاں بدر کے میدان میں بھی جو آیا وہ تھوڑی ہی دیر میں مقابلہ کرتے کرتے حضرت علی کے ایک وار میں اس کی گردن ہوا میں اڑی اور نیچے آئی۔ یہ وہ منظر تھا جب پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور پورا میدان گونج اٹھا تکبیر کی آواز سے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ وہ تکبیر کی آواز وہی تھی جو صحابہ، ان کی تلواریں کیا تھی۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا، شروع میں ایک کے بعد دیگرے ہوتے تھے، پھر گھمسان کی لڑائیاں، یعنی صفوں کی صفیں آپس میں مل جاتی۔ اب یہ مقابلہ اس قدر سخت ہو گیا کہ دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا۔ قرآن میں اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکۃ منزلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کتنے فرشتے آئے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے اب ڈرو مت، لڑو، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے 3000 فرشتے تمہارے لیے اتارے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکۃ مصومین۔ اللہ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، جب تم لوگوں نے صبر کیا، استقامت سے کھڑے رہے میدان میں، تو مولا نے اپنی جانب سے مدد کرتے ہوئے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ جس وادی میں یہ فرشتے اترے تھے نا، بدر کی وادی میں، جبل ملائکہ، وہاں ایک پہاڑ ہے، وہ پتھر کا پہاڑ، لیکن آج اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو پورا ریت کا پہاڑ ہے، آس پاس پورے پتھروں کے پہاڑ، بیچ میں ایک ریت کا پہاڑ ہے، اور وہ بھی ریت ایسی کہ چھنی میں بھی چھانو تو چھن جائے، یعنی رکے گی نہیں، اتنی باریک سافٹ، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کا نقشہ کسی نے بنا کر رکھا ہے۔ اتنے سالوں سے وہ پہاڑ اسی طرح ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اس پر پہاڑ پر اتارے گئے تھے۔ اب 5000 فرشتے جب بدر کے میدان میں آئیں تو کفار و مشرکین کی درگت کیا ہونی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جنگ شام تک نہ چلی بلکہ 70 کافر مارے گئے صحابہ کے ہاتھوں، اور مومنین کے صرف 13 مارے گئے، 13 کی شہادت ہوئی۔ 14ویں ایک صحابی تھے جو زخمی ہو گئے اور راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ کل ملا کر کے 14 شہید ہوئے صحابہ 13 جنگ میں، اور ان 13 میں تو 2 بچے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ، باقی 11 جوان۔ آپ اندازہ کریں 313 کی جماعت لے کر کے گئے تھے اور 1000 ادھر سے آئے تھے،
پھر بھی 70 ان کے مارے گئے، 70 پکڑے گئے قیدی بن کر کے، اور ادھر صرف 13 میں سے اگر جوانوں کو دیکھا جائے تو 11